باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو دا کل آغاز میں کیتا سے ارشاد رب العزت ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن کے متعلق کچھ بھی نہیں سوچتے؟ خالق فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تم سوچو لوگو اگر یہ کسی غیر کا کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کے کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ یہ کسی کی باتیں ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں کثرت میں اختلاف پایا جاتا، کثرت میں لوگ دیکھتے کہ جا بجا اس میں اختلاف پایا جاتا۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ مختلف لوگوں کی باتیں نہیں، یہ آحد کا کلام ہے، یہ واحد کا کلام ہے، یہ ایک کا کلام ہے جو وحدہ بھی ہے اور لا شریک لہ بھی۔ میرا موضوع ہے قبلہ کہ اختلافات کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جتھے حفظ قرآن کیتا جائے اتھے تدبر قرآن بھی کیتا جائے، جتھے تلاوت قرآن کیتی جائے اتھے فکر قرآن بھی کیتی جائے۔ کل میں عرض کیتی سی کہ تاریخ دے آئینے وچوں قرآن نہیں پڑھنا بلکہ قرآن دے آئینے وچوں تاریخ نہیں۔ جدوں اسی قرآن قبلہ پہلے پڑھ لیں گے اور تدبر قرآن کر لیں گے، سانو تاریخ دے متعلق علم ہوندا جائے گا کہ اے گل صحیح ہے، اے گل غلط ہے۔ تاریخ او ٹھیک ہے جڑی قرآن دے مطابق ہے، قرآن عنوان نے جڑا ہر اینگل تو ٹھیک ہے، ہر زاویے تو ٹھیک ہے، کیونکہ لا ریب کتاب ہے، جدے زبان اطہر جو نکلیا وہ صاف بے عیب ہے۔ میرے محترم سامعین، کل کچھ غلطیاں تاریخ دیاں اساں قرآن دے جو پڑھ کے قرآن تے تدبر کر کے تے کچھ کاٹے مارے سن کہ اے بھی غلط ہے، اے بھی غلط ہے، اے بھی غلط ہے، اور اس قرآن کی تعلیمات تو بعد، قرآن تے دلائل تو بعد اج جڑی میں نشاندہی کرنا چاہنا، کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالی چ محفوظ ہوئے گی کہ کل اساں طے کر لیا کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو کفر تھا، ہر طرف نہیں۔ میرا خیال ہے میرے محترم سامعین دے ذہن عالی چ گل موجود ہوئے گی، کفر تو تھا لیکن ہر طرف نہیں تھا۔ جس طرف رسول آئے تھے نا وہاں ذریت ابراہیم موجود تھی، ذریت ابراہیم موجود تھی، اور میلاد پاک جڑا ہوا ہے وہ ذریت ابراہیم دے گھر ہوا ہے، اور ذریت حضرت ابراہیم موجود سی۔ انہاں دی شکل چ حضرت عبد المطلب دی شکل چ، حضرت ابو طالب دی شکل چ یہ ذریت ابراہیم موجود سی۔ متولیان کعبہ موجود سن، متولیان کعبہ موجود سن۔ اگر تسی فرماؤ تو میرا خیال ہے کل تک دی گفتگو نو اج دی مجلس نال جوڑن واسطے میرا خیال ہے کہ میں ایک آیت مجیدہ قرآن پاک دی پڑھتے ہیں تاکہ ساڈا اس سلسلہ جڑا نا ذرا ایک دوسرے نال مل جائے، جڑ جائے۔ سورہ مبارکہ انفال دی ایک آیت مجیدہ پر پڑھ رہے ہیں۔ موجود سن ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم وہ مسلمان سن جڑے ابراہیم علیہ السلام نے مانگ کے مسلمان رہ رہے، جڑے آئے ہی مسلمان سن، انہوں نے آ کے اسلام نہیں سکھنا پیا بلکہ اللہ دے کرم نال اور ابراہیم دی دعا دے اثر نال اس ذریت والے مسلمان سن۔ یہ جڑا کعبہ ہے نا جی بیت اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ وہ جڑے اس بیت اللہ دے متولی سن وہ ذریت ابراہیم، بیت اللہ دے متولی ذریت ابراہیم سن۔ تاریخ نے حضرت ابو طالب نو کافر لکھیا، تاریخ نے لکھا نا۔ اگر بندے قرآن پہلے پڑھ لیں دے پھر تاریخ پڑھ دے پھر یہ غلطی نہ کر دے، کیونکہ ترتیب غلط ہو گئی ہے نا جی۔ بندے پہلے تاریخ پڑھ لئیے
تو پھر قرآن تو پڑھیا نہیں، قرآن پڑھ لیا ہوتا کیا اچھا ہے یہ تو بھی قرآن پڑھ لیا جائے۔ حضرت ابو طالب کے متعلق کچھ کہنے تو پہلے، تاریخ دی کوئی گل سنن تو پہلے قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن ضروری ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا، میں کوئی تاریخ دا جواب تاریخ نال تو نہیں دے رہا۔ تاریخ نے لکھیا کہ رسول اللہ نے حضرت ابو طالب دے کان چ آخر تے آکھیا کہ چاچا کلمہ پڑھ لو، کان چ اس واسطے ہی آکھیا ہونا ہے کہ اگر نہ بھی پڑھن گے تو بےزتی نہ ہوے گی۔ یار جڑی گل تاریخ دی ہے وہ بھی دھیان نال سن لو نا جی، بچے سن لیں۔ کان چ کیوں آکھیا پہ کلمہ پڑھنا، چلو میرے کان چ پڑھ لو، یہ مطلب یہ کہ چاچا ہے تاریخ کی گل کر رہے ہیں، تاریخ کی گل سن کے تصا گھبرا جانا ہے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں نہ ہوتی۔ تاریخ کی گل سن کے بندے چپ ہو جاتے ہیں چونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی، پھر بندے مجبور ہوتے ہیں، بندے سوچتے ہیں کہ یہ گل نہ ہی کرتے چنگا ہے، لیکن میں کی کرا کہ میں پھر اچھا وکیل ہو ہی ہو نہیں سکتا جڑا مخالف کی فائل بھی دھیان نہ پڑھے۔ بلا مقدمہ لڑنے واسطے مخالف کی فائل تو پڑھنی پہنتی، جہاں کتاباں سارے کو پہ ہیں نا، تھی وہ ایک چیپٹر بھی پڑھ لو تو رات سو نہ، تا دل کرے پہلے ادھر رائٹر نو مار لوا تو پھر سوا۔ ہوتا ہے کہ مخالف کی فائل تو کبلا پڑھنی پہنتی، یہ حوصلے نال تھوڑا جا سننا بھی پینا ہے، چونکہ میرا موضوع تاریخ اور قرآن ہے، تو تاریخ برداشت کرنی ہے تو قرآن سننا ہے۔ میرا خیال ہے اچھے لفظ میں استعمال میں یہ الفاظ استعمال کیتے ہیں سوچ سمجھ کے، میرا خیال سوچن تو پہلا استعمال کر دیتے ہیں کہ تاریخ نو تھوڑے وقت واسطے برداشت کرنا تو پھر قرآن نو سننا ہے، وہ پھر برداشت نہیں کرنا، انہوں سننا ہے، انہوں سننا ثواب ہے اور واجب ہے۔ تاریخ سننی ہے تھوڑی جی مجبوری بنا کے، مجبوری سمجھ کے تھوڑی جی تاریخ سننی ہے، پھر قرآن سننا ہے واجب سمجھ۔ کیا بات، آخر مجبوری تے واجبات فرق ہوتا کہ بلا یہ تھوڑی جی مجبوری ہے، یہ ذرا سا تاریخ لکھیا ہے کہ رسول اللہ نے کان چ آخیا چاچا کلمہ پڑھ لے، کان چ کیوں آخیا، سارے عام کیوں نہ اچھی آخیا چاچا کلمہ پڑھ لے، چاچا اچھی آتا میں نہیں پڑھ لے، لیکن کان چ اسے واسطے آخیا نا کہ ممکن ہے نہ پڑھے، تو یہ نہ پڑھے تو کم از کم کسی نے پتا تو نہ لگے کہ میرے چاچے پڑھیا کہ نہیں، کان چ ہی آخیا۔ اور یار تسی کسی بندے دے کان چاہتے پہ تیرے کو روپیہ تو گزارا ہے، کان چ کیوں بھائی کیا بات ہے، تے جے تسی کان چاہتے ہو تو دا سیدھا مطلب ہے بھیا تو کو آ رہا ہے کہ جے ہوئی جی آکھے گا کوئی نہیں تے کم از کم، تے جے بندہ کان چاہے بھیا تو آ رہا ہے وہ آکھے کوئی نہیں، تو بندہ آکھے کوئی نہیں سن دیتا، کوئی نہیں سن دیتا۔ بھائی میرا محترم مجمع، یہ جڑا تسی ہسے ہو نا تھوڑا جا، یہ ہسنا دلیل ہے کہ گل میری پہنچ گئی کہ بلا داد ہے یہ کہ تسی ہس پہ ہونا، گل تواڈے تک پہنچ گئی ہے، تساں سوچیا ہے کہ یہ گل کیویں دی کیتی ہے، تے کان چ کرن دا مطلب ہے کہ کوئی نہ سنے، کوئی نہ سنے تاکہ عزت بحال رہے، ہو سکتا ہے نہ دے، تے جے سارے جہان دس ہی چھڑنا سی تے کان چ کیوں کیتی، اس گل تو ہسے ہونا۔ اے مولوی صاحب کدی کلے پہ کے سوچو تو انہوں اپنے آپ تے آپ ہی ہاسا آ جائے۔ آواز رب جناب کسی کی گل تے نہیں، تو انہوں اپنی حماقت تے آپ ہی چیتا آ جائے گا کہ جس بندے نے گل بنائی ہے وہ ایڈا کو بے وقوف سی، پرانیاں نانیاں کہانیاں سنا دیاں سن دو تریانوں، ایک بادشاہ سی تے بڑا غریب سی، وہ دو ترے بڑے ہو کے سوچتے سن نانی جبا ہی مار دی ہوندی سی، بڑے ہو کے سوچتے ہیں، وہ نکے ہوتے تو سن لیں سن بھی نانی بات پہ سنا دی، ایک بادشاہ سی تو بڑا غریب سی، جب بالغ ہوتے نا بچے نانی کی ودیا گلا کرتی ہوں سی، نانی کو بے وقوف سی، بادشاہ سی تو نالے غریب سی۔ میرا خیال ہے بڑیاں ہو کے تو پھر بچوں کو پتہ لگ ہی جاتا نا کہ نانی ٹھیک نہیں سی جاتی، ہوں یار ایڈا بڑا ہو گیا ہے ہوں تو سوچنا بنوں میں ٹھیک نہیں سنا، ہوں تو بندے بالغ ہو گئے نہیں۔ میرا
خیال ہے ہوں تو قبلہ بلوغت آ گئی ہے، اتنا پڑھیا لکھا دور آ گیا ہوں تو صاحب لاب جنیاں گلاں انہیں گپاں بنائیاں نے بنو امیہ تے بنو عباس نے انہیں گپاں بنائیاں نے، یہ گپ ثابت نہیں بھی ہوندی پہ تو 2000 کان چ ہولی آنا پہ جے نام ہی دے گا تے کم از کم عزت تے محفوظ رہ سی۔ یہ گل دس پہ جے سارے جان نو نبی دس چھڑنا سی اس کوئی نہیں پڑھیا تے کانے چا کھڑنا مطلب بھائی مولا تو ہم بات رکھے۔ یہ تاریخ دی گپ ہے جس متعلق میں قرآن پڑھنا چاہتا، ذریت ابراہیم موجود سی متولی آنے کعبہ دی شکل ہے، اور اس ذریت دے متعلق غیر مسلم نو بھی یقین سی کہ یہی وارث نے، کیونکہ اس دو کم کٹھے کیتے سن۔ ابرہا نے ایک تے حضرت عبد المطلب دے اونٹ اس پھڑ لے تے دوسرا کہنے لگا میں کعبہ بٹھا دینا۔ یار جڑا بندہ میری باہر گڈی آکھے میں گڈی بھی کھول لینی ہے تے امام کوٹ بھی میں حملہ کر دینا، امام کوٹ تے جیل مالے دا گڈی تو ہوئی میری، وہ دا میں امام کوٹ بھی نہیں رہن دینا تے تیری گڈی بھی کھول لینی ہے۔ یہ دا مطلب ہے انہوں پتہ ہے پہ جدہ ایدہ تعلق گڈی نالے، کیا بات ہے، او نہیں امام کوٹ نالے۔ اے ابرہا نے آکھیا پہ میں تیرے اونٹ بھی نہیں دینے حضرت عبد المطلب نے تے کعبہ بھی ٹھا دینے۔ یہ دا مطلب ہے ابرہا جانتا سی عیسائی ہو کے اونٹ بھی ہے دینے کعبہ بھی ہے دینے۔ صدقہ جامع آباد رہو جناب بھائی، صدقہ جامع اونٹ بھی ہے دینے کعبہ بھی ہے دینے۔ حضرت عبد المطلب نے ذریت ابراہیم ہوندیا اتنا اہم جملہ تاریخ دا آکھیا جنہا ہر تاریخ اچھ لکھے کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر، او سکتے کعبہ، فرمایا کعبے کا میں متولی ہوں مالک نہیں۔ ایتھا جنہا متولی ہوئے گا کو بندہ امام کوٹ نو تاڑا لانا ہوئے اسے بڑے فون کرے گا تاڑا مار دے جے پہ، اے بندے آئے جے تو تاڑا پہ مار دے جے، کنوں فون پہ کر دے یارا مالک نو بانیاں نو، وہ تو متولی ہے، وہ تو متولی ہے۔ یہ مطلب ہے اینا تے ہر بندے نو علم ہے لیکن متولی نو مالکہ نے فون دا نمبر دیتا ہوں ہے۔ یار افسوس دی گل ہے اینا بھی مالک دا متولی نال تعلق نہیں ہوندا کہ مالکہ نے فون دا نمبر دیتا ہوں ہے۔ جدوں کوئی چڑ چڑا کرے نا تو صرف سانو فون کرنا ہے، تو صرف سانو فون کرنا ہے، بس سانو فون کرنا ہے، بس سانو فون کرنا ہے۔ میرے سامنے قرآن ہے جمیں ہی اسا کہہ رہا میں کعبہ ٹھانا ہے، متولی نے مالک نو فون کی، ہائے ہائے عباد رہو جناب، متولی نے مالک نو فون کی تا اسا کہہ تو اونٹ لے اپنے ایدہ میں انتظام کر لینا۔ وہ جڑے ابابیل کر لینے نا وہ مالک نے کر لینے، کعبے تے کئی باری حملہ ہوئے، کئی باری کعبہ ڈگ گئے تے دوبارہ تعمیر ہوئے، کعبے نو اگ بھی لگی ہے، کعبے تے کنکر بھی مارے گئے نے، کعبہ ٹھایا بھی گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہویا۔ اور مولوی سوچ ہر وار ابابیل کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ہر وار متولی نہیں سی آکھیا۔ صدقہ جامع آباد رہو جنہوں ان وقت نے کل میں پیو پتران دا تعلق دسیا سی اللہ نا، انہا احمد نو محمد آکھیا تے اللہ فرمایا اسی اپنے والا رہن دینے، تو ہم یاد ہے تو اڈے والا نا ٹھیک ہے۔ مہربانی ہن تعلق دیکھو کہ حضرت عبد المطلب دا اینا تعلق ہے کہ ابابیل آئے انہاں ابرہا دا سارا لشکر تباہ کر دیتا، اینا تعلق ہے، اے بے ذریت ابراہیم۔ ہن میں پوچھنا اے مولی صاحب جدو حضرت عبد المطلب دنیا تو تشریف لے گیا سن ادو بعد متولی کون سی؟ میں انہوں متولی پڑھن لگا، اگے ایک باری میں واقعہ تو کری سنایا سی، انہوں آج اختصار نہ سنا دینا۔ 10 سال نبی دی زندگی سی، 10 سال تے کل تو سن لیا سی نا 40 سال بعد اجے 30 سال اس کام وچ رہندے سن، ادوں بھی کعبہ ہے سی تے متولی بھی ہے سی۔ ہن میں میرا خیال ہے کہ کوئی امتحان نہیں، سارے بندے کو پتہ ہے اس گل دا، تساں جلدی سمجھ جانا ہے۔ وہ جڑا اس دور چ متولی سی نا او دی گود وچ محمد پہ پل رہا، ہائے ہائے تساں غور فرمایا، او دی گود وچ پہلا متولی بھی نبی نو پالدا سی، کیونکہ والد گرامی حضور دے آن تو پہلے رخصت ہو گئے سن۔ وہ جڑا پہلے پالدا سی نا نبی نو او بھی کعبے دا متولی سی، تے جڑا دوجا پالدا سی نا او کعبے دا متولی سی۔
یار متولی چنگا ہوئے تو بندے راضی ہوئے جان. اور بندے آدھے یار ایڈی چر دی خدمت پہ کرتا ہے, اینے چر دی خدمت پہ کرتا ہے. متولی دی نشانی ہوتی ہے کہ لوکاں دے بال اتھے آ کے پکانا بھر کے تے مکی مار کے ٹھا کرن تے متولی آندا ہے پر لگے جا دربار ہے تو ہاں تے تماشا بنا لیا تے اپنے بال اتھے ہی لگے پھر دن, اپنے بال اتھے ہی لگے پھر دن. بندے باہر جا کے سڑتے ہیں, ساڈا بال تین پچتا بھی نہیں, اپنے سارے بال اتنے نے. وہ ہر بندے آتے ہیں بھائی وہ گل نہ کرو, وہ متولی جو ہے. یہ مطلب ہے متولیاں دے بال درباراں تے ہوندے نے نا, ہوندے نے نا. تے لحاظ اس واسطے ہوندا دربار دا کہ یہ متولی جو ہے. اسی واسطے اللہ فرمایا اپنے گھر نا, اپنے گھر کنڈی مار چھڑ, میں دیوارے کعبہ پھاڑ کے دساں گا انہیں ایتھے ہی آنا جے متولی دا پتر ہے. آباد تیری بیوی بھی ایتھے آئے گی, تیرا بیٹا بھی ایتھوں نکلے گا, تے مصطفیٰ لے کے نکلے گا. تو آخر متولی ہے نا. وہ متولی سن حضرت ابو طالب. میں قرآن پڑھن لگا, حضرت ابو طالب نے کافر تاریخ لکھیا, گسا نہیں کری دا, تاریخ کیوں ہوئی تاریخ ہے نا. میں کاٹا مروان لگا سر اٹھاؤ, تسی ذہن دی پینسل نو تیار رکھنا ہے. قرآن پڑھن تو بعد پہلے نہیں, دلیل تو بغیر نہیں, قبلہ دلیل تو بغیر نہیں. اے قرآن پڑھن لگا حضرت عبد المطلب دے کول حضرت رسالت ماں پہ پلدے سن, 10 سال دی عمر سی حضور دی. حضرت ابو طالب متولی کعبہ ہون دی وجہ تو خدا دی قسم ہے مینوں کسے نو پتہ نہیں سی اے نبی ہے سوائے ابو طالب. اوے ہوئے تو غور فرمایا. میں وہ تاریخ دا ورق پڑھن لگا جڑا جماعت اسلامی نے بھی لکھ دیتا. اون دا عرب ایک مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا. کی گل میرے کو اردو سمجھ کے بندے سمجھتے ہیں کہ کیسے ڈاٹا ہے. یار کوئی گل نہیں, تسی ہوں دیکھو نا اتنے بڑی شاعری اور اردو میں سن بیٹھے ہو. خیر سے اللہ جی میرے منہ میں 2 لفظ اردو دے نکل, انہوں نے منہ میں کئی باری پنجابی دے نکل ہی جاتے ہیں. جدو آتے ہیں پترا وہ تو پنجابی ہے نا. ہاں اس طرح ہو جاتا ہے جی میرے منہ 2 اردو دے لفظ ہو جائیں گے تو تاں بھی خیر سن. تو سن توجہ فرمائی. وہ اندر کہ عرب کا ایک مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا, اس میں ایک 10 سال کا بچہ سو رہا تھا اور ایک بوڑھا اسے دامن کی ہوا دے رہا. سونے والا بچہ مصطفیٰ تھا, دامن کی ہوا دینے والا گرمی کی تمازت کی وجہ سے پسینے کے قطرے اس بچے کے چہرے سے اس طرح ڈھل رہے تھے جس طرح صبح صادق کو گلاب کی پتیوں پر شبنم پڑتی ہے. بوڑھا دامن کی ہوا دے رہا تھا, ایک دم اس کی سوچوں کا تار ٹوٹا, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ابو طالب باہر آئے. باہر کفار کا ہجوم تھا. 10 سال نبی دی زندگی, 10 سال نبی دی زندگی. میں کیڑی گل تے کاٹا مروان لگا کہ ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ کافر. تو سن توجہ رکھ لیں. باہر نکلے تے حضرت ابو طالب نو ویکھ کے جہلمہ بن عرفتا, جہلمہ بن عرفتا کسے کیڑے دا نام نہیں, بندے دا نام اس طرح دا نام ہوندا سن. جہلمہ بن عرفتا وہ اگے کھلوتا سی. حضرت ابو طالب دا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا ہاں بھائیو کیسے آئے. کفر ہی کفر سی, کفر ہی کفر تھا لیکن ہر طرف نہیں. آئے ہائے تو غور فرمایا, ہائے ہائے متصل کرو تقریر نو کل والی نو, ہر طرف نہیں تھا. حضرت ابو طالب کہنے لگے کیویں آئے ہو. انہوں نے کہا ابو طالب ہم تیرے دروازے پہ اس لیے آئے ہیں کہ قحط پڑ گیا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں تمہیں کس شخص نے شک میں ڈالا کہ ہم ذخیرہ اندوز ہیں. تو اڈا کی خیال ہے سکڑے کے اندر دبی. انہوں نے کہا یہ اناج کا نہیں دعا کا معاملہ ہے, ہم تیرے پاس دعا کروانے آئے ہیں. ایک کی سمجھ کے آئے سن. آج دم شم بندے کراندے نے 3 قسم دے لوگوں کو کراندے نے. پہلا تو پیراں کو لوگ کراندے نے شاہاں کو کہ شاہ جی بھوک مارا جی منڈا روندا بڑا. یہ جڑا بے وقت ہوئے نا انہوں شاہ ہی کوئی بھوک مارے تو چپ کرتا ہے. میں تو صحیح گل دس دوں. یہ 3 قسم کے لوگ دم شم کرتے ہیں.
ایک تو سید کرتے ہیں بھی شاہ جی پھوک مارے، ٹھیک. دوسری گل یہ فقیر ہوتے ہیں درویش، وہ سید نہ بھی ہون تے متولی شتولی جڑے ہوتے ہیں. جی کوئی سید کسی امام کو دا متولی ہوگا تو کمال ہے. ویسے جڑے فقیر درویش نے کٹیا نشین ہوتے ہیں انہوں نے لوگ آتے ہیں سائیں جی فقیر ہو، اللہ والے ہو، درویش ہو تے آپ پھوک مارے. دو. تیسرا کدی کدی ساڈے تے بھی بھلیکھا لگ جاتا بندیاں نوں. ہائے ہائے مولوی جی تسی بھی ذرا پھوک مار کوئی کھنڈ دم کر دیا جی مولوی جی منڈا پڑھتا نہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ ساڈے تے بھلیکھا ہی لگتا بندیاں نوں، پتہ سانوں ہے جو کچھ اسی وہ لگ جاتا ہے اسی پھوک شوک مار چھڑ. ہوں جی وہ تیسری واری ساری آؤں ہے، پہلا کوئی نہیں. جی کوئی شاہ چل جائے تو مولوی والا کوئی نہیں آؤ. میں تمہیں صحیح گل ہوں کوئی اس واسطے سارے مولوی درویشاں تے سیداں دے خلاف. یا لوگ سجدہ کو پھوک پھوک ماؤں یا یہ مطلب دم شم دعا شوا کرائی دی یا سجدہ کو یا درویشہ کو یا عالم دین کو. تیسرا موقع عالم دین دا بھی آئندہ بھی عالم ہے کھنڈ دم کر کے دے گا تو اللہ مہربانی کرے گا، کوئی گل نہیں. تیسرا مرحلہ ہے عالم دا، یا دم لوگ کرا دے سید کو یا جناب درویش کو یا حضور عالم دین کو. قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی کافر ابو طالب نو کی سمجھ کے آئے سن. کیا بات ہے، سر اٹھاؤ. یا ذریت ابراہیم سمجھ کے آئے سن، یا درویش سمجھ کے آئے سن، اور یا عالم دین سمجھ کے آئے سن. اور نہ درویش کافر ہوندا ہے، نہ عالم کافر ہوندا ہے، نہ ذریت ابراہیم کافر ہوندا ہے. آباد رہو جناب قبلہ، صدقہ جاواں بہت کیا بات ہے. کی سمجھ کے آئے سن؟ دعا کروان جو آئے سن، جنہوں انہیں لفظ استعمال کی تنہوں بھی سننا ہے. انہوں نے کہا ابو طالب ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں، ہمارے بت ہم سے ناراض ہیں. اور بڑے بے وقوف بندے سن. تو پڑا بہت وکھرا تو میاں والا وکھرا. یقین کرو تو پڑا وکھرا میاں والا وکھرا، کڑیاں دین والا وکھرا، منڈے دین والا وکھرا. وہ رکھے سن یہ کم لینا، یہ لینا، یہ لینا، یہ لینا. اور نبی پاک کیا دفاع کرو، وہ ایک ہی تمہیں سارے کام دے. آباد رہو. واحد واحد تیرا کل شیء قدیر ہے. یہ سارے محتاج نے، چھڈو محتاجاں. پہلا درس نبی دیتا ہے محتاجاں چھڈ دیو. وہ کول آ جاؤ جڑا بے نیاز ہے، جڑا سمجھ دے کسے دا محتاج نہیں. ایتھوں دین شروع ہوا جی. نبی آخیا چھڑ دیو سارے. انہاں آخیا سی کاروباری بندے ہیں اینے چھڑ دیے تو صرف ایک. نبی آخیا میں دسنا وہ سارے محتاج نے، میرا ایک غنی ہے. ہائے ہائے وہ سارے محتاج نے، میرا اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں. یہ مطلب دین شروع ہی اتھوں ہو جائے. دین شروع ہی اتھوں ہو جائے. جدو بے نیاز لب جائے نا ادو محتاج جننے بھی ہون چھڑ دے دیں. ہوئے ہوئے جدو بے نیاز لب جائے ادو جننے بھی محتاج ہون چھٹ دے دینے. تو قرآن تے رکھ کے علی دے متعلق ایک باری بخا کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے. علی اس بے نیاز انسان کا. لو جناب علی انہاں کے دعا کا معاملہ ہے، دعا کرو. ہمارے بت ہم سے ناراض ہیں. اگلا جملہ ہے لیکن تو کعبے کے رب سے دعا کر. ہمارے بت ہم سے ناراض ہیں، میاں بت ساڈے نال لڑ پے تے تو کعبے دے رب تو دعا کر. یہ مطلب ہے اس دور میں جدو نبی 10 سال دے سن ادو بھی سارے جہان نو پتا سی کہ ساڈا تعلق بتاں نال ہے. ہائے ہائے انہاں دا تعلق کعبے دے رب نال ہے. یہ مطلب ہے ذریت ابراہیم نو کافر بھی پہچاندا سی. یہ دعا کرے گا. حضرت ابو طالب نے اخیر گل کیتی ہے وہ دے وچ ہی لطف اگلی تے پھر اگے وینا فرماندے نے اچھا اچھا جڑا کام کسی دے وس دا نہ ہوئے بندے نو کھجل نہیں کرنا چاہیے. سخی نالوں شوم چنگا جڑا ترت دے جواب نہ جلدی جلدی جواب دے دے. حضرت ابو طالب نے فرمایا اچھا کی کرنا چاہیے؟ دعا کرنی ہے جی کعبے تے رب نو آکھنا بھی بارش ہو جائے تے قحط مک جائے. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں یہیں رکے رہو میں آتا.
تساں سواد نہیں لیا؟ تہاڈا کی خیال ہے جہاں بندہ مانگت نو بوئے تے کھلار کے اندر جائے اندروں پستول لین جاندے؟ اور جہاں منگن والے نو آکھے اتنے بہو تو میں آنا، تسلی ہو جاتی ہے نا؟ اب کچھ نہ کچھ ہائے ہائے، یہ سارے کافراں نو امید لگ گئی کہ کچھ ہوئے گا، جہاں کفر نو مایوس نہ ہون دے اس مسلمان نو ابو طالب وہ کافر مایوس ہوئے سن، لیکن اگر امید ہے تو پھر اسلام کو امید ہو سکتی، پوری دنیا دی امید۔ حضرت ابو طالب اندر گئے، ہن لفظ ہے میں ذمہ دار نہ پڑھ رہا، جب وہ بوڑھا واپس پلٹا، کیونکہ تاریخ عرب ہے، یہ تاریخ عرب ہے، جب وہ بوڑھا واپس پلٹا تو اس کی انگشت شہادت کے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ تھا، ہائے ہائے، اور بچے کی سرخ آنکھیں بتاتی تھیں کہ ابھی ابھی سو کے اٹھا ہے۔ ابو طالب نے جم غفیر کے سامنے اس بچے کو کیا اور فرمایا اگر کعبے کے رب سے کوئی دعا منوانا چاہتے ہو تو اسے کہو، اینو آکھو، انہاں کیا اینو ایک کون ہے؟ فرمایا محمد بن عبداللہ، کعبے تے رب نال گل کرنی ہے نا، اینو آکھو نا، اے آکھے، اینو آکھو نا، اے آکھے۔ اے مولوی قرآن 30 سال بعد اترے ہے تے قرآن آکھے ہے کہ وسیلہ تلاش کرو تو میں تو انہوں لباں گا۔ یہ 30 سال پہلا ابو طالب نو پتا سی نا یہ وسیلہ نہ بنے تے اللہ نہیں دی۔ سار اٹھاؤ جناب، 30 سال پہلے پتا سی، قرآن تے بعد چاہیا نا قبلہ بیٹھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اے قرآن دے نزول تو 30 سال پہلا ابو طالب نو پتا سی اے وسیلہ محمد وسیلہ ہے، اے وسیلے دا منکر تاں ہو گیا ہے، اے ابو طالب دی سنت ہے۔ میں کہا تھا بیٹھا مولوی میری ہتھی پہ گیا، میں کہ حضرت ابو طالب قرآن پڑھے سن پہلا، اجے تے نازل ہی نہیں ہویا، انہوں کتھوں پتہ لگ گیا سی یہ وسیلہ ہے، محمد وسیلہ نہ بنے تے اللہ نہیں سندا۔ کہنے لگا قرآن ہے جو اتریا نہیں تھا ابو طالب کی تو پڑھ جانا تھا، میں پھر اس کیوں آکھا انہوں وسیلہ بنا؟ کہنے لگا قرآن ہے جو ہے ہی نہیں سی، میں آکھا اس آکھیا کیوں؟ اے قرآن ہے جو اتریا نہیں، میں اس آکھیا کیوں؟ وہ تنگ آکھا کہنے لگا اندازے نالی آ کھڑیا ہونا ہے، اندازے نالی۔ میں کہ بہتا پھس گیا کہ میں جے تے آکھے نا قرآن پہلا کدھر پڑھے سی یا وہ ذہن چ کوئی گل ہے سی اللہ والوں کے وسیلہ ہے، یہ گل چنگی ہے، تے جے آکھے انہیں اندازہ لایا سی پھر میں آکھنا ہی ہو سکے کہ میں کہ مینوں کعبے لے چل، میں ہاتھ پا کے آکھاں گا جدے اندازے نو اللہ قرآن بنائے ان ولی دا پیو ہے۔ اس اندازہ لایا، شکریہ تیرا مہربانی، اس اندازہ لایا اللہ قرآن بنایا، اس اندازہ لایا اللہ قرآن بنایا۔ رسول اللہ اگے اگے سارا مجمع پیچھے پیچھے، انہاں کہا جی بارش آؤندی ہوئے نا، بارش آؤندی ہوئے اسی یہ دا ترلا کر لینے کوئی گا۔ حضرت ابو طالب کہا میں جو پہ آنا، انہاں کہا تیرے کو آیا تو جدھر ٹورے ہیں اسی یہ دا ترلا کر لینے۔ یہ دا مطلب ہے لوگ ابو طالب کو ہوندے سن جڑا نبوت تر ٹورے انہوں ابو طالب آنا۔ آئے ہائے، سارا جہان مرشد پیر ابو طالب نو مندا سی ذریت ابراہیم۔ او حضرت رسول خدا اگے اگے کعبے دی کنڈ نال کھلو کے نبی نے انگشت شہادت بلند کیتی، آج نبی نے انگشت شہادت بلند کیتی، لفظ تاریخ دے نے کہ ابھی انگشت حضور کی نہیں کھڑے کی پڑھیا نے میں نہیں پتا، کڑی دعا آخری ہے میں نہیں پتا، انگشت شہادت اوپر سے نیچے آ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بادل بھی آ رہے تھے۔ تو یہ بندہ کہ بندہ خوش کپڑیاں نال گھر نہیں پہنچیا، ہر طرف میہ لے پیا۔ جدو کعبے دے رب نے کرم کر دیتا تے تانوں پتہ پہ جدی وجہ تو ہوئے لوگ پھر میزبانی شکریہ دے ادا کرتے ہیں۔ اجے کدوں کسی نوں پتہ سی یہ نبی ہے، اجے کدوں پتہ سی متولی کعبہ دا بھتیجا ہے، تے انہاں دا اللہ نال تعلق ہے، یہ کعبے دے رب دا متولی ہے تے اے دا بھتیجا، اودے کول دعا کروائی سو چلو ٹھیک ہو گیا۔ ہر بندہ گھر نو گیا تو سکیا واہ محمد واہ محمد واہ محمد، مرحبا محمد مرحبا محمد، کیا بات ہے محمد کیا میں سوچنا او تنی اللہ نے طے کر لیا سی
کہ ابو طالب اجے تے اعلان نبوت بھی نہیں ہویا تے تو گھر گھر محمد محمد کروا دیتی ہے. میں دین مکمل ادو کراں گا جدو ہر گھر وچ علی مولا تو ہمیشہ آباد رکھے. انہوں آتے نے متولی کعبہ. ہن متولی کعبہ تاریخ دا پھر جملہ دہرانا پیندا ہے تو مایوس نہیں ہونا. اگر تاریخ نے حضرت ابو طالب نو کافر لکھیا ہے انہوں ذرا ایک پاس رکھو تو ہن میں قرآن پڑھن دا حق رکھنا. میں تواڈے 32 منٹ لے رہے تمہید ہن شروع کرن لگا. گھبرانا نہیں ہن نہیں پڑھنا گھنٹہ ہی پڑھا کاٹا ایک باری بجا لو پھر بجن لگا جی اے قرآن ہے. اچھا یہ تمہید کرنی پانی ہے تھوڑی سی. کعبے دے دوالے نہ گھر سن لوگاں دے تانوں پتہ ہے جتھے بندے آؤندے شاؤندے ہون نا اتنے لوگ آبادیاں چ گھر بنا لیندے نے رونق دی وجہ تو دکاناں شکاناں بنا لیندے نے. اج جتھے میلہ لگدا ہوے اتنے لوگ دکاناں شکاناں بنا لیں. وہ پھر دربار دے دوالے جننے گھر ہوندے نا وہ سارے ہی متولی بن جاندے. لوگ سمجھدے نے کسے لیلا لے کے آنا ہے کسے دیسی گھیو لے کے آنا ہے کسے ککڑ لے کے آنا ہے. اے پھڑی میلہ لگدا نا جی حافظ آباد پھڑی وہ دوالے جننے گھر نے نا دربار دے تسی لیلا لے جاؤ لیلا دربار دے دینا جے کوئی گھر اندر بند. بابے نہ لیلا لے کے تو قبر نہیں نہ بڑھ جانا. بابے نے جو ہے قبر دوالے جننے گھر نے وہ سارے پیر بنے نے متولی. اور دے جو اماں دے جو لیلا اماں کسے دیسی کہ دا دیو اندر. بندے حیران ہوندے نے بھی پتہ نہیں متولیاں دا گھر کیڑا کنوں دئیے تے کنوں نہ دئی. ساڈے گھر ایک فوٹو پئی سی میرے پیر صاحب دی تے کول کریم پئی شیشہ تے کریم. تو میرا ایک چاچے دا پتر بیچارہ فوت ہو گیا لگری کرام کر. وہ آ کے تے کریم پھڑ کے تے بابے رنگواندا بابا جی کریم لے جا. تے آپ ہی بوجھ چ پا کے نا پھڑ کے تے آپ ہی فرماندے نے لے جا بابے را کی کرنا. ایسے ایسے عقیدت معافی میرے چچا ذات سے. اچھا وہ جناب علی کعبے دے دوالے گھر جڑے سن نا جی وہ سارے جھوٹے متولی بنے سن. تے وہ جدوں کسے کعبے تے بڑیاں نیازاں ہوندیاں سن اور کعبے دی نیاز دا احترام بھی قرآن ہی دسیا گیا کہ وہ نیازیں لفظ دیوبندیاں لکھے وہ سورہ مائدہ دی آیت نمبر 3 جو نیازیں تم کعبے کی لاتے ہو ان کا بھی احترام کرو. انہاں نیازاں وچ لوکی نا جی چاندی دیاں تلواراں سونے دیاں تلواراں سونے دے ہرن بنا کے 12 سنگے سونے دے بنا کے نا جی وہ چڑھاوے چڑھدے ہوندے سن. یہ چڑھاوے چڑھنا جائز جے. مولا تانوں آباد رکھے. یہ چڑھاوے کعبے دے چڑھتے سجے یہ ہرن تے تلواراں تے تیر سونے چاندی تے بنا کے تے کعبے تے چڑھاوے چڑھتے سن. عالم دین بیٹھے نے وہ لے کے آتے سن تو دوالے گھر جننے سن نا کعبے تے وہ بڑے کن ٹوٹے سن. وہ جننے لے کے کوئی ہرن آدھا ہونا واہ جی واہ یہ کی جے کعبے دی نیاز ہے اندر دے جو. بڑے لوگ تنگ آئے پہ پتہ لگے ایسا ہائے یہ اصل متولی کون. تمہیں پتا کئی مزاراں تو لکھیا ہوتا ہے پہ گلے چ پیسہ نہ پایا. کئی مزاراں تو لکھیا ہوتا ہے گلے چ پایا جے تے جڑے بندے پھردے نے انہاں نوں نہ دے آ جائے. تمہیں پتا سیون شریف جائیے تے کئی پیار دیں دے پھر انہاں نوں 500 روپیہ دے تے وچوں کٹ کے نا دوپٹہ تے گل چ پا چھڑدے نے. بندہ سمجھدا میری منظوری ہو جی اتھے ہی کھلو کے انہوں 1000 دے وہ دے گل چڑھا کے تواڈے گل پیسے والی منظور خبر ہے یا نہیں جنو. میرے عزیز وہی تے ہر تھان درباراں تے کم ہوندا تے مکے بھی یہ کام ہوندا سی. وہ پھر جڑے بڑے بندے وہ پیڑے سن ایتھے تے ہر طرح دے تے اوتھے ہر طرح دے. وہ انہاں لے کے جان لگنا ہرن کوئی تلوار انہاں نے کدھر کعبے دی نیاز لے چلیا اندر دے جاؤ بھئی ہاں نہیں اساں صحیح متولی نوں دینی ہے. ایتھے ٹھوڈے دیاں دکاناں بھی نے خوشاب پتہ نہیں لگتا سی ٹھوڈا کنا کول. ملتان حافظ دا سون حلوہ سارے رکھ کے بیٹھے. حافظ آباد لگے جو سارے کاریگر نے ہڈیاں دے پتہ ہی نہیں لگتا اصلی کر کیڑا. یہ حالت ہوئی سی مکے دی. وہ پھر اترے بڑے سن
وہ پھر جنہیں آخنا نا میں تمہیں نہیں دینا، میں اصلی متولی نہیں دینا، انہیں آخنا چلو ٹھیک ہے توڑ اپنے گا تو کسی نے دے گا نہیں، اصل تین اونجی وڈ چھڑنا۔ وہ پھر ڈکتے سن لوگوں کو کعبے تو جانتے۔ ہوں آیت پڑھن لگا، کاٹا بجے گا شاہ جی، کاٹا بجے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماندہ حبیب وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیوں نہ اللہ ان بندوں کو عذاب کر دے، کن کو؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام، جو لوگوں کو بیت اللہ کی طرف جانے سے منع کرتے ہیں، جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ ہم تمہیں کعبے کی طرف نہیں جانے دیں گے، کیوں نہ اللہ ایسوں کو عذاب کرے۔ یہ لوگوں کو روکتے ہیں، یہ ستے راہ بنتے ہیں، یہ لوگوں کو کعبے کی طرف جانے نہیں دیتے۔ خبردار وما کانو اولیاءہ، کیا ہم نے ان کو متولی بنایا ہے؟ کیا ہم نے انہیں کعبے کی ولایت دی ہے؟ کیا ہم نے ان کو کعبے کا والی بنایا ہے؟ خبردار ہر بندہ متولی ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ خالق فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ہم سوائے متقیوں کے کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے۔ کعبے دے متولی دا نام ابو طالب ہے، اللہ جدے تقوی دا اعلان کر رہے ہیں انہوں کافر کہہ رہے ہیں، مار کاٹا۔ مہربانی جناب ایک جملہ تاریخ دا ہور پڑھیے، پینسل تیار رکھیں۔ وہ فکرہ میں پڑھاندا رہا جی، محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ۔ یہ دا مطلب ہے نہیں بندہ انگریزی سے چبل مارے تو چبل نہیں ہوندی، چبل ہوندی ہے پاویں انگریزی سے مار لو، پاویں پنجابی سے، پاویں اردو۔ مہربانی جناب یہ میں پڑھاندا رہا جی، محمد اے تاریخ ہے، پینسل تیار رکھو، کاٹا بجے گا۔ محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ نوجوانوں تاریخ ہے، بچے سن رہے ہیں، یہ تاریخ ہے۔ اگر بندے نے قرآن پہلے پڑھیا ہوتا وہ انہوں کیویں لکھتا؟ ہائے ہائے صدقے جاواں، مولا تانوں ہمیشہ آباد رکھے۔ اسے جملے نوں قرآن پہلے پڑھتا، جس تاریخ پہلے پڑھیے اس لکھے کہ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر بندے دا قرآن دا مطالعہ پہلے ہوندا اس جملے نو انج لکھدا جی میں دسن لگا، وہ لکھدا محمد اسے کہتے ہیں جس کو نہ کسی نے لکھنا سکھایا تھا۔ واہ واہ صدقہ جانا، اور نہ کسی نے پڑھنا سکھایا تھا۔ اے نہ لکھدا نہیں جانتے تھے، اے نہ لکھدا۔ میں ایک مولوی نو آکھیا افسوس ہے میں کہ نبی پاک نو ان پڑھ لکھ چھڑیا جی، تاریخ چ لکھے ہن پڑھا قرآن۔ آئے ہائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جنہوں تاریخ نے ان پڑھ لکھے قرآن آندہ ہم نے معلم بنا کے بیٹھا۔ ہائے ہائے اے علی ولی اللہ تے سوڑ کرن والے او شیعو، اور جنہ مولویاں نوں ہن تک یہ بھی دسنا پیندا ہے کہ معلم ان پڑھ نہیں ہوندا، انہاں دی بنا جانے ولایت کینوں آندے۔ ہائے 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 معلم ٹیچر نوں آندے نے، معلم ٹیچر نوں آندے، معلم پروفیسر نوں آندے، معلم پڑھان والے نوں آندے۔ اللہ فرماتا میں معلم بنا کے بھیجے، معلم کی نوں آندے یارا پڑھان والے نوں، ٹیچر نوں۔ ایسا جنم ٹیچر آوے پرائمری سکول دا اپوائنٹ کر کے وہ کھلن گورنمنٹ والے، وہ آ کے رجسٹر حاضری لے کے حاضری بھی پا لے، جوائن کر لے نوکری، تے جنم دے 10 معتبر بندے جا کے پوچھن تسی آئے ہو ٹیچر؟ جی میں آیا۔ 1 2 3 4 آؤندی جی، 100 تک گنتی آؤندی جی؟ یہ بندے چوڑ جا کے ماری ہے نا، انہیں ٹیچر دی توہین نہیں کی تھی، اپوائنٹمنٹ اتھارٹی دی توہین کی۔
تو غور نہیں فرمایا یار. وہ جنہ دے کولوں بے بی سی پوچھی ہے تے ایک دو دی گنتی پوچھی ہے انہاں توحید ٹیچر دی نہیں کیتی. انہاں نو شرم نہیں آئی اپوائنٹمنٹ اتھارٹی نے اے بھی نہیں ویکھیا کہ نو گنتی آوندی ہے کہ نہیں. اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے تجھے حکمت کا بھی معلم بنا کے بھیجا. ہم نے تجھے علم کا بھی معلم بنا کے بھیجا. ہم نے تمہیں کتاب کا بھی معلم بنا کے بھیجا. نبی ایک شعبے دا پروفیسر نہیں, ہر شعبہ ہے علم دے پرنسپل اعظم دا نا ہے محمد مصطفیٰ. اوے اللہ دا میں ٹیچر بنائے ان پڑھ لکھے ہی مار کاٹا. جی مہربانی کرو, شکریہ شکریہ. دور کھڑے دوستان کا بھی شکریہ جنہیں تک گل پہنچ گئی. مار کاٹا یہ مطلب ہے معلم نو ان پڑھ نہیں آخی دا. وہ معلم ہے وہ ان پڑھ نہیں. اچھا یہ توہین کی دی ہوئی. کاش توہین رسالت دے پرچے ہوندے ہوندے وچ کتے توہین توحید دا بھی قانون بنے. وہ جڑے بندے اللہ دی توہین کر دے اللہ نے انج دا بھیجنا سی. میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا, میں کیا یار سنے نبی پاک خط شت لکھ کے باہروں وفود نو منگواندے سن تے پھر گلاں پتہ ہوندیاں سن. بڑے خط نبی پاک نے لکھے. میں ہو کون لکھتا جیڑی گل ہوئی ہوئے مکے کیڑا جی. کہنے لگا حضور خط لکھتے سن تے وفود آندے سن تے پھر حضور انہاں گلاں کردے سن. حضور ہر ایک نو خط لکھتے سن. اصل چ خط ہر بندے دا لکھنا بس دا کرو نہیں. خمینی صاحب نے خط لکھیا سی روس دے صدر نو اسلام قبول کر لے. ویسے سعودی عرب والے بھی اتھے ہی سن. دعوت پہلا انہاں نوں دینی چاہیے سی نا. اوے خط سارے بندے نہیں لکھ سکتے. میں ادوں بھی آکھیا سی بھئی ہور کسے مسلمان ملک دے سربراہ دی ضرورت کیوں نہ پئی اور روس دے صدر نو کہنا چاہیے اسلام قبول کر کی ہو گیا. ہن انہاں نوں بھی کہنا چاہیے. نواز شریف صاحب نو خط لکھنا چاہیے امریکہ دعوت اسلام دینی چاہیے اسلام قبول کرو. اینو پتہ ہے میں جدن آکھیا نا اسلام قبول کر لو او سکنا سا پیسے کو نہیں دے. صدقہ جواب منگن والے دعوت نہیں دے سکتے. مولا تانوں آباد رکھے. خمینی صاحب نے لکھیا پئی روس دے صدر نو پئی او قبول کر لے. میں آکھیا سی بھی ایڈے ایڈے بڑے ملک نے تانوں پتہ ہے مسلماناں دے تے کسے نہیں لکھیا خط پئی مسلمان ہو جائے. دعوت اسلام کیوں نہیں دیتی؟ میں ادوں آکھیا سی ادوں بڑی دیر دی گل. میں آکھیا ایک بندہ آندا ہے دوجے بھائی کیوں نہیں آندے. میں انہاں نوں پتہ ہے کہ میں انہاں آکھنا مرو شراب بھی ساڈے کولوں منگواندے وے اسلام دی دعوتاں سامنے. دعوت اسلام تے ہو سکتا ہے جتے آپ جی ہوگیاں کسو کرتوتاں. نبی پاک خط لکھتے سن لوکاں نوں منگواندے سن گل کردے سن دلائل دیندے سن توحید منواندے سن. میں ایک مولوی لکھیا یار کم تے وڈیاں وڈیاں حکومتاں دے بندے نال چلدے نے تے نبی پاک تے نعوذ باللہ دے پڑھ سن تے خط کون لکھدا. کہنے لگا حضرت علی لکھدے. آئے وہ کام حضرت علی چلاندے سن. میں کہا حضرت علی اجی میں کہتے حضرت علی پڑھے لکھے سن. ہو سکا خیری میری خیری میری ہر زبان سے خط لے لیں سن. وہ جڑے علاقے چ خط جڑے علاقے چ خط لکھنا ہوتا سی نا حضرت علی اس زبان چ خط لکھ کے بھیجتے تھے سن. وہ آتے سن حضرت علی دا سارا کام حضرت علی دا خط لکھنا لیا. میں کہا حضرت علی کتوں پڑھ گیا تک آتا ہے. میں کیونکہ ہو سکتا تھانوں بھی اکل خورے کدو آنی شیعہ نو کدی آئے گی نا. ہو سکتا پٹن والے بھی کدی اکل ہوئی. میرا تو رنگ اٹھ گیا. میں مولوی کی بیان ہو سکتا تمہیں اکل ہی کوئی نہیں. میں تین میں کیا بیٹھا میں نے نبی پاک جو پڑھ سکنا اس باللہ. وہ حضرت علی پڑھنا لکھنا کتوں سکیا سن. کہنے لگا یہی تو میں کیا کہنے لگا تھوڑی عقل تے ہسا ہوگا. وہ میں کہ گل دا چھڑ مینوں یار انج نہ کر تو مینوں پاگل کر چھڑ لگے.
کہنے لگا تہاڈی عقل تے ایسا ہوندا اے مولا علی نو کدھروں پڑھن دی کیڑی لوڑ سی، او سونے دی گود وچ نہیں سر پلدے رہے۔ میں کہ تو میری عقل دا ماتم کیتا سی نا، میرا دل کردا تیری عقل تے زنجیر ماراں۔ اوے مرے جدی گود وچ بہ کے اٹھن والا ایڈا پڑھیا لکھیا ہوندا ہے، صاحب گود ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ اوے ہوئے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اے قرآن ایک پیراگراف اج پڑھن لگا تے اینو سنا کے تہاڈے کولوں یاس لین لگا۔ اے جڑا نا جی قرآن پاک جتھے اللہ نے فرمایا ہے کہ انبیونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ نام بتاؤ آدم ان کے، اگر آدم ان کے فرشتوں نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے آکھیا قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں۔ فرمایا نہیں، انہوں نے کہا نہیں علم نہیں، انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا آدم تو سنا، اللہ فرماتا ہے انبیوہم باسمائہم، تو انہوں نے سارے نام بتا دیے۔ شبیر احمد عثمانی لکھ دیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، چونکہ اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تھا، اور خلیفہ کو اتنا علم دیا تھا کہ اس کے سامنے کم علم والوں کو جھکایا گیا، کم علم والوں کو جھکایا گیا۔ اگر تم علم نہیں رکھتے تو اس کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ تم نے جو نہ بتایا وہ اس نے بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ دی نشانی اے ہوندی ہے کہ انہوں کوئی گل پوچھئے تے وہ گھروں پوچھن نہ ٹر۔ ہائے 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 ہائے، خلافت دی نشانی ہے، خلیفہ دی نشانی ہے۔ میں دسن لگا مصطفیٰ دا علم، پہلا آدم دا علم تا دسا، آدم دا علم تو حساب لانا، مصطفیٰ دا علم کل شروع کریں گے۔ آج آدم دا علم، اے آدم مقتدی ہے، میرا نبی امام ہے۔ آدم پیچھے کھلوتا ہے تے علیہ السلام ہے، میرا نبی اگے کھلوتا ہے تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پرنسپل ہے، پروفیسر دا علم دسن لگا۔ آدم علیہ السلام پروفیسر نے، میرا نبی دے مقابلے تھے پرنسپل ہے، میں پروفیسر دا علم آج پڑھن لگا۔ یہ اکتفا کرنا ہے، آج لگ جائے گا پتا کنی کو اردو تسی سن دے ہو تے کنی کو پھر اردو سمجھ دے۔ جڑا اینا فکریاں تے بولیا انہوں میں داد دیا۔ وہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام ماں اس کی حقیقت کے، خاصیت کے، نفع کے اور نقصان کے تعلیم فرما دی۔ ہائے 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 ہائے، شکریہ کہ بلا راضی ہو گئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر نام بتایا، ماں اس کی خاصیت کے، ماں اس کی حقیقت کے، شبیر احمد عثمانی دیوبندی پر لکھتے ہیں، ماں اس کے نفع کے اور ماں اس کے نقصان کے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے ہر چیز کا نام آتا ہو اس انداز سے کہ اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے، اسے کہتے ہیں خلیفہ۔ اگلا جملہ یاد رکھنا، کر کے تو شروع کرنا ہے۔ میں فرماتے ہیں اللہ نے یہ سارا علم حضرت آدم کو بلا واسطہ کلام القا کر دیا۔ ہائے ہائے، آباد رہو، راضیاں 20% بندے بھی سمجھے نے تو بچیاں نو سمجھا دینا۔ حضرت آدم کو اللہ نے یہ علم بلا واسطہ کلام، یعنی اگے اگے نہیں کسے آکھیا 1 دونی 2 تے 2 دونی 4، اگے نہیں کسے آکھیا بیل با بابا، اگے اگے کوئی نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو یہ علم بلا واسطہ کلام، کلام نہیں کیا، القا کر دیا۔ ادھر دیکھو یار، القا کر دیا۔ یہ مطلب ہے اللہ بولیا بھی نہیں، کسے سکھایا بھی نہیں، اگے اگے دہرایا بھی نہیں، تے القا کر دیتا، القا کر دیتا۔ جڑا آدم دے علم وچ اللہ اوے بغیر بول چال تو علم القا کر دیندا ہے، محمد دا اس آپریشن کروایا مار کاٹا۔
آباد آباد رہو صدقے جاؤں مولا بھی تو آباد و شاد رکھے نوجوانوں الکا کر دیا اگلی گل لکھ دینے شبیر احمد عثمانی دیوبندی میں نے مانچسٹر جو ایک قرآن پاک ملیا بڑا پرانا انہوں نے میں ترلا کر کے پیش نماز ہوں آکھیا میں دے دے انہوں نے دے دیتا لین دن انہی تحریر میں لکھ کے لین دی ہے عثمانی صاحب لکھ دینے حسینی صاحب نہیں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبندی انہوں نے لکھی یہ گل سونی ہے میں پیش کرتا قبلہ وہ فرماندے نے کہ یہاں پر جب آدم کو سجدہ ہوا تو یہاں علم کی عبادت پر فضیلت ثابت ہوگی عبادت پر علم کی فضیلت ثابت ہوگی کہ عبادت سے علم افضل ہے عابد سے عالم افضل عابد سے عالم افضل ہے دیوبندی عالم دین کی تحریر ہے عالم سے عالم عابد سے افضل ہے کیوں وہ فرماتے ہیں جو عبادت ہے یہ خاصہ مخلوق ہے ہائے ہائے لطیف کہہ دیں عبادت خاصہ مخلوقات ہے یہ اللہ کی صفت نہیں عبادت مخلوقات کا خاصہ ہے یہ اللہ کی صفت نہیں جو عبادت کرے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں عبادت مخلوق کا خاصہ ہے اللہ کی صفت نہیں لیکن علم اللہ کا خاصہ ہے اللہ میں عبادت والی صفت نہیں اللہ عبادت کسی کی نہیں کرتا وہ معبود ہے اللہ کی صفات میں عبادت نہیں اللہ کی صفات میں علم ہے تو حضرت آدم کو جو علم دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کہ خلیفہ بنایا گیا خلیفہ بنایا گیا ایتھے اور ذرا مشکل لفظ ہے اینا میں سلیس کر لینا میں ٹیچر رہا جی سلیس میں کر دینا اور فرما دیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں مستخلف انہو کا کمال پایا جائے اوئے ہوئے صدقے جاواں سار اٹھاؤ میرے کو اوکھی گل سن کے بندے اوکھے ہو جاندے میں انہیں سوکھیا کر دینے اور فرماتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں مستخلف انہو کا کمال پایا جائے مستخلف انہو انہوں نے جدہ کوئی خلیفہ ہو ٹھیک خلیفہ انہوں نے جڑا خلیفہ بنے جڑا کسے دا خلیفہ ہوتا ہے جڑے ایدے وچ کمال نے ایدی خلافت ایدے تک تاں آ سکتی ہے جے ایدے کمال ایدے چ پائے گئے میرا خیال ہے مجلس سے ہو گئی ہے انہیں دعا تری نہ پڑھنی چاہیے تھی مستخلف انہو کے کمالات جس کے اندر پائے جائے اسے خلیفہ کہتے ہیں ہون داس مستخلف انہو محمد ہوئے او دا خلیفہ ہو سکتے جدہ چھ محمد دے کمالات پائے جاندے ہوں اساں پوٹی پی کے علی نو بلا فصل نہیں آکھیا علی تو علاوہ بندہ بخا جدہ وچ محمد دے کمال پائے جاندے ہائے ہائے ہن سمجھ آئیے ان پڑھ کیوں آکھیا نے جان دے سان اگر نبی نو معلم من گئے نبی دا بلا فصل خلیفہ انہوں مننا پڑا جنہوں محمد آکھیا نا مدینہ تو العلم ہے وعلی ان بابوہا جنہیں ان پڑھ نے مار کٹ ہائے ہائے مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے میرے عزیزوں پڑھانا ذمہ داری ٹیچر دی پڑھنا ذمہ داری طالب علم دی انہاں دی اپنی ذمہ داریاں نے ٹیچر دی اپنی ذمہ داریاں کوئی فیل بھی ہو جائے جو ٹیچر دی ذمہ داری ہے وہ پڑھتا رہے بولو اس گھر دی ذمہ داری سی کہ دین دی تعلیم دیندے رہن انہاں کو کسے تعلیم لئی ہے انہاں تاں ہی عطا کیتی کسے نہیں قبول کیتی انہاں تاں ہی عطا کیتی بندے پھر بھی گئے نے انہاں دا پھر کام انہاں دی ذمہ داری یار نلائق بچہ ٹیچر نو وٹا بھی مار دے تو وہ اندر نلائق سی انہوں میں ٹیچری تے نہیں چھڑ دینا
یہ وہ خاندان ہے جنہیں وٹے کھا کے بھی تعلیم دیتی. مولا تو آباد رکھے. ان ایک گل ہے اج تک قبلہ کیا گزریا دور ہے نا, لوگ آتے ہیں بڑا زمانہ خراب آ گیا. اس خراب زمانے بھی بچہ 7ویں 8ویں چو نس گیا ہو نا قبلہ, کچھ بھی تعلیم نہیں 7ویں 8ویں 4تھی 5ویں چو چھٹ گیا ہو. خدا دی قسم میرا ایک شاگرد سی, میں ادو پہلی بار اپوائنٹمنٹ میری ہوئی کتنے 86 پہلی جماعت دوسری میں نے دیتی, انہیں دوسرے طالب علم سی, میں امام کوٹ بنوایا تو وہ ٹھیکیدار ہو گیا سی اچران تے شاہ جی وہ مزدور وغیرہ لے کے لنٹر شنٹر پاندا سی. وہ آ گیا انہوں نہیں سی پتا. وہ میں آیا تو غور نال ویکھ ویکھ کے آندا ہے سر جی تسی فلاں سیان ایک مڈل سکول چ پڑھا دے رہے تسی. میں کیا پڑھا گیا؟ انہوں نے کہا سر جی میں او ہاں. میں کہا کیڑا؟ انہوں نے کہا تساں میں کان پڑھا کے لگ کے جی ایڈی زور دی چپیڑ ماری سی آیت الکرسی میں اجے یاد ہے. نہیں سی ہوندی ادوں دی یاد کیتی, اجے بھی میں یاد ہے. تے آیت الکرسی بھی میں آندی ہے ٹکا کے, جتھے لکھنی پے کفن تے بھی میں لکھنا, جتھے پڑھنی پے میں پڑھنا. ان پڑھ میں تقریباً آدمی ہوں تے لنٹر شنٹر پانا مزدور نال بندے رکھے نے. مجھے جدوں میں آیت الکرسی سنانا لوکاں دے یار تو تے چنگا بھلا پڑھیا لکھے, میری بڑی عزت ہوندی ہے تے تسی مینوں یاد آندے ہو, تسی ایک چپیڑ نہ مار دو. میں کہا بچہ چلو ٹھیک ہو گیا. اس نا جی پیسہ بھی میرے کو تھوڑے لے, کام بھی چنگا کیتا تے ہر مزدور نو آکھے اے میرے استاد نے میرے استاد نے. میرے عزیز دوستو اس غیر گزرے زمانے وچ بھی لوگ استاداں دی عزت کرتے ہیں, پتھر نہیں مارتے. مولا تو آباد رکھے. میں ایک جملہ عرض کرنا, دکھ اس گل کا لگتا کہ بلا اتنے بیبیاں کو بھی بابا جی قرآن بچے پڑھے ہوتے ہیں, بیبی کو قرآن پڑھیا ہوئے, بچی چھوٹی ہوئے وڈی ہو کے شادی ہو جائے, کدی بس پوے تو واپس آئی ہوئے, وہ بھی ایک چنگیر دوپٹہ رکھ کے سوٹ رکھ کے 500 روپیہ رکھ کے آتی ہے میں اپنے استاد نہیں بولنا. کئی بیبیاں بیچاریاں ایسا نے جنہوں دیا شادیاں نہیں ہو سکیاں تے انہوں کی اولاد ہی کوئی نہیں. ویسے قرآن انہیں سارے پنڈ کو پڑھائے ہے. خدا دی قسم انہوں نے بچیاں نہ کام کرن دیتا ہے, نہ روٹی پکان دیتی ہے, نہ جھاڑو دین دیتا ہے. تے بی جی انہوں نے بی جی سارے پنڈ نے آکھیا تے پھر کی آدیاں نے بچیاں اما جی بی جی تساں کام نہیں کرنا. وہ پھر بندے پوچھتے ہیں بھن جی تہاڈی اولاد کوئی نہیں؟ آدھی ہے کیوں نہیں؟ تہاڈی تو شادی نہیں ہوئی. پھر کی نہیں ہوئی؟ سارا پنڈ میرے یہاں اولاد ہے. ہوں ویکھی ہاں ایک بچی آنا ہے اس روٹی پکانی ہے, ایک نے میرے کپڑے صاف کرنے نے, ایک نے بوکر پھیرنی ہے. ویکھی ہاں اولاد کادے واسطے ہوندی ہے؟ اسے واسطے ہوندی ہے نا. یہ مطلب ہے جس بی بی نے قرآن پڑھایا ہوئے وہ اپنا کوئی بھی نہ ہوئے تو وہ شاگرداں اینی خدمت کردیاں نے اولاد بھول جاندی ہے. کوفے دے بازار چ بی بی زینب آندی سی توں تے نام مار. کی دساں رون مینوں آوندا اس گل دا کہ تیاں بابا جی میرے گھر موجود تواڈے گھر موجود جویں دیاں تیاں دا مزاج بنائیے اوویں دا بن جاندا نا. او یار جڑیاں کھلو کے سفر روز ساڈیاں بیٹیاں کردیاں نے بساں چ ساڈیاں بیٹیاں نہ ہوئی ہر روز کھلو کے سفر کردیاں, لیکن جس بی بی نے کدی کھلو کے سفر نہ کیتا ہوئے پیو دی پراٹو چ کیتا ہوئے وہ دی گڈی خراب ہو جائے 5 منٹ بس چ کھلونا پی جائے اگے پیچھے مرداں دی قطار ہوئے وہ گھر آ کے آدھی ابو میں بڑی اوکھی ہوئی سا یا گڈی ویچو یا ٹھیک کرا کو گل کرنے والی میں کھلوتی اگے بندے پیچھے بندے کو گل کرنے والی انہوں یہ نہ آخو امیر بنتی ہے بنتی نہیں. اوے اس انج دے سفر کدی نہیں کیتے. رکھ مولوی میرے گاتا تے قرآن زہرا دیاں تیاں کدی انج دے سفر کیتے تھے. بندے سارے نہ رل کے پٹ دے, بندے سارے نہ رل کے رون دے جے لوگوں کو پتہ لگ جاندہ بی بی زینب دا مزاج کی سی. اور لوگوں کو کوئی نہیں پتا بی بی زینب کس عظمت دے مالک سن, مزاج کیویں دا سی. مزاج دا جملہ ایک پڑھ کے اج اجازت لینا پڑھا جی. حضرت علی نو پرانے بندے کھلوتے بیٹھے ہو کنیاں ضربہ لگیاں سن کوفے دی مسجد وچ حضرت امیر المومنین 19 رمضان نو ایک روندے کیوں پتا مینوں کدی گل دا پتا نا میں کی آخر لگا کنیاں ضربہ لگی. ایک
جدو ضرب لگی ہے کوئی تھی سامنے ہے سی نہیں، کوئی ہمشیرہ سامنے ہے سی نہیں، مسجد ضرب لگی ہے، جڑے ویلے ضرب لگی ہے تے اعلان کیتا نا جبریل نے کل قتل امیر المومنین، اس ویلے کسے بندے مسجد چ آ کے ہن بھی اس طرح ہوندا ہے، کسے بندے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے فائر لگ جائے سب تو پہلا بندے آندے نے اچھی آواز نال او بھائی پانی، کسے بندے مسجد کوفہ جا کے پانی، ہر مومن کرو پیالہ دودھ دا لے کے دوڑیا، زہرا دیاں تیاں شربت بنایا تو پتر شربت لے کے دوڑے، میں رمضان دی 21 پڑھا تے انا مولا علی تہاڈی شہادت اسی برداشت نہیں کرتے، انج پھر مولا تیرے مقدراں دی حد مک گئی، جڑے ویلے تینوں ایک ضرب لگی ہے کدھروں دودھ لے کے کوئی دوڑیا ہے، کدھروں شربت لے کے کوئی دوڑے ہے، میں اس مظلوم تو صدقے ہاں جڑا ہر کروٹ تے آندا سی اماں میں پیاسا پیا مر، جڑا ہر ضرب تے آندا سی اماں میں تیرا پیاسا بیٹا، پتر پہنچ گئے نے تے چک کے گھر لے آندا نے، چک کے لے آندا نے، سارے پاسے ہاتھ امام حسن، مونڈیا تھلے ہاتھ امام حسین، کمر تھلے محمد حنفیہ، پیرا تھلے ہاتھ سن حضرت عباس، دعا کرو جدو انج دی حالت ہوئے پتر چکن مزدور آئے مزدور ہے، مزدوراں دا چکنا ہو رہے یارا پتراں دا چکنا ہو رہے جی قبلہ جدو لے کے ٹرے نے ٹردے تھوڑا سن پوچھتے بہتا سن بابا اسی آرام نال پہ ٹر لیا نا، ہاں بابا تہاڈا سر بہت زیادہ شگافتہ ہوگی، اساں انج کر کے جوڑ کے پتہ ہے بابا اسی ٹھیک پہ کھڑنے ٹھیک اے جمعہ جمع غفیر نہ مومنہ دا ایویں پیچھے رون والے مومن، سفین دے ساتھی، جمل دے ساتھی، نہروان دے ساتھی، جمعہ دا خطبہ سننے والے مومن نمازی، اور مگر پر روندے سن اچھی آواز نال، امیر نو لے کے اگے اگے پتر پہ ہوندے سن، پیچھے جمع غفیر سی، میں مزاج سیدہ مخدومہ زینب پہ پڑھ، جڑے ویلے ویڑ گھر آ گیا دروازہ آ گیا، حضرت علی علیہ السلام ایتھے ایک اور جملہ بھی سن لو، حضرت علی علیہ السلام نے آج اکھاں کھولیا تے سامنے دروازہ آیا نا، چند قدم تے دروازہ سی تے حضرت علی فرماتے ہیں عباس جی، فرمایا بیٹا میرے پیر تھلے رکھ، تھلے رکھتے میرے پیر، میں نے اٹھاؤ میں پیدل جانا، میں ٹر کے اندر حکم حضرت امیر المومنین سن کے حضرت عباس نے فوراً پیر مبارک زمین تے رکھے تے انہیں پیران تے ہاتھ رکھ کے نہ کام دے تے حضرت عباس پوچھتے ہیں بابا کوئی تکلیف تے نہیں؟ فرمایا اسا آرام نال نہیں لیندہ، فرمایا آرام نال لیندہ، فرماتے نے بابا پھر تسی انج نہ کرو نہ ٹرو، اسا تہاڈا سر ویکھیا بابا تانوں بہت تکلیف ہے، اسی تہاڈے سکے پتر ہاں، تانوں لے کے پہ جانے اندر تے اسی جدوں آرام نال کھڑنے ہاں تے محتاط انداز نال کھڑنے ہاں تے بابا تسی کیوں آندے ہو؟ کیا کوئی کمی ہے؟ فرمایا کوئی کمی نہیں، چنگا لیاندا جے، او میرے لائق بیٹے ہو، تسا مینوں اچھے انداز نال دا، فرمایا پھر تو ٹر کے کیوں جانا چاہندے ہو؟ تیری جُتی تو تیاں دے پردے واراں، حضرت علی فرماندے نے میرا دل آندا ہے مینوں زینب انج نہ ویکھ، جڑے بندے دی سمجھ وچ گل آ جائے میرے لو ویکھ کے رو لوے، حضرت علی فرماندے نے میری تیاں مینوں بولو یار ایک باری دہرانا تاکہ میں دل کردا رج کے رو لا، آپ تہاڈی گل میں نہیں کردا، جنوں آ گیا رو لو، سر کدے ہاتھاں تے امام حسن نے موڈیا تھلے امام حسین، کمر تھلے محمد حنفیہ، پیرا تھلے حضرت عباس، لائق پتر نے لائق بیٹے نے، یہ تو لائق کدے ہونے مسجد تو لے کے اچھے طریقے نال لیاندا نے، اندر زہرا دیاں تیاں کھلوتیاں تے پیو دے گل چ کی گل آئی، مینوں آج چکے نو تیاں اٹھائے نو نہ ویکھن، اے جنوں پترا انج چکے ہے پیو پہ آندا مینوں تی انج نہ ویکھے، مولا حسین تیری تی دی جُتی تو کائنات دا صبر قربان کراں، میں نے یاد ہی تانوں ایڈے اچھے طریقے نال پہ لے آوندے نے تے تہاڈا دل مینوں بیٹی انج نہ ویکھے، او بھی تے بیٹی سی جڑی شمر دے پیچھے پیچھے چوڑی کر کے ٹرتی سی تے رو رو کے آندی سی وارا تو نہ پڑ، میری چوڑی چرا کے جتھے تو آنا میں اتھے چھڈ آؤنی ہوں،
میں مزاج دساں بی بی زینب دا جی بیو جی مزاج دس کے روایت پڑھن لگے حضرت علی اندر لیاندے گیا بٹھائے گیا باہروں تواڈے رون دی کدی کدی آواز آوندی ہائے آوندی یہ آوازاں اچھی سن مومنہ دیاں جدوں حضرت علی آکھیا جا جا حسن بیٹا نہ مومنن واخ پیو میرا راضی ہے تسی کرانا پہنچو حضرت امام حسن نے آکھیا میرا باپا پہ آندا میں راضی ہاں کرانا پڑ مومن روندے روندے چپ کر کے کہنے لگے سانو پتہ ہے ساڈے رون دی آوازاں اندر تے نہیں آئی میں مزاج پہ پڑھنا ہوں مزاج پہ پڑھنا روایت میں ایک پڑھن لگا یہ جڑ ویلے انہاں فرمایا نا کہ اسی اچھی نہیں روندے ساڈی سسکی دی آواز بھی نہیں نکلے گی تے مولا نو آکھو سانو وسدیاں کراں چ نہ ٹورے زہرا دا بیڑا پیا اجڑدا ہے زہرا دیاں دھیاں بھی اندر ہوندیاں ہیں اسی کہڑیاں وسدیاں کراں چ جائیے سانو ایتھے بیٹھ رہن دیو ساڈی آواز اچھی نہیں ہوندی حضرت امام حسن نے جا کے آکھیا بابا وندے اسی اچھی نہیں روندے تے اجازت ہے بیٹھن دی حضرت علی جڑی گل کیتی ہے کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے امیر المومنین فرماندے نے بیٹا حسن انہاں نو آو تہاڈی شکریہ تے مہربانی ساڈا پیو امام ہو کے ادا کردا ہے اوے گل اچھی رون دی نہیں میریاں تیاں انہاں رش کدی نہیں ویکھیا اوے لوکو جنہ شریفاں دا رش نہیں سی ویکھیا او جنہ نمازیاں دا رش نہیں سی ویکھیا مجتہد اپنے شاگرداں نو لکھوایا لکھو شام کے بازار میں لوگ زینب کو راستہ نہیں دیتے تیسرے جملے تے مجتہد بے ہوش ہو گئے نے سر اٹھاؤ میں نے روایت سیدہ زینب دے مزار مقدس تو ملی ہے اگے بھی کئی باری سنائی ہے جنہوں شریفہ دا رش ویکھن دی عادت نہیں سی بازار شام وچ عرب دے بدماش ملک ملک تو کٹھے ہو گئے مجتہد تیسرے جملے تے بے ہوش ہو گئے نہ میں بے ہوش ہونا نہ تساں پتہ نہیں ہو کنی معرفت دی منزل تے فائز سن تکی تقوی دی منزل تے فائز سن جنہیں تیسرے جملے تے بے ہوش ہو گئے میں آگے بھی دسیا سی میں شام آئے بابا جی بیٹھے زیدی سید آیا جرمنی تو اس دو پتر چھوٹے لے آکے آکھیا بی بی پاک دی قبر تے دعا کرو زہرا دی تھی دی قبر آزاد ہو کل بھی شامیاں جی کری سی زہرا دی بیٹی آج بھی پریشان قبر ہے رستے کھر جان وہ سید آیا جرمنی تو وہ زیدی سید سی اپنے پتران وکھن لگا جی میں اے سامنے نہیں اے شبی مبارک اینی دور قبر سی اے جی میرے کنہ چ آواز پئی ہو سکیا پترا دوانو اگاں ہو کے اس قبر تے ہاتھ لا کے آکھو اماں سلام میں پلٹ کے دیکھا کہنے لگا قبلہ غصہ نہ کرے تو تے لڑا صاحب میں کہا جی کہنے لگا اصل ساڈے کان تھک گئے سن سن کے ایدی نسل مک گئی ہے ایدی نسل مک گئی ہے ایدی نسل مک گئی ہے او ساکھیا ساڈے کان تھک گئے نے اے جدوں میں ایتھے آواں اندر میری بیوی تیاں نال تے میں ایتھے پتراں نال او بھی اوتھے پجاندی ہے میں آکھیا آکھو اماں سلام سیدوں آ کے آکھیا کرو اماں سلام میں کہ قبلہ تہاڈا نظریہ کی ہے کہنے لگا سجاد علیہ السلام دی وجہ تو پوری دنیا دے سید نے سجاد بچدے سن جے بی بی زینب اگے کھلو جا بجا بی بی زینب دے کنڈ زخمی سر زخمی حضرت سجاد نو بچان والی بی بی زینب ہے اس واسطے ہوندہ میں سمجھنا پوری دنیا دے سید اولاد بطول دی بیٹی دی اولاد نے جناب زینب دے احسانات دی وجہ تو سید بچے نے اس میں نے روایت سنائی کہنے لگا قبلہ روایت ایک لکھ لو میں لکھی ہے جناب انہوں نے کہا بڑا مجتہد دوسرے طالب علم اپنے لکھوا رہے سن لکھو کیڑا مضمون ہے کوئی نہیں تراوے جملے نے 3 منٹاں چ مک جاندے نے بس مصاحب مکمل ہو جائے گا فرماتے لکھو لکھ رہا ہے لکھو شام کے بازار میں تہاڈی ہائے نکلی تیسرا جملہ کیویں برداشت ہو فرماتے لکھو شام کے بازار میں شاگردہ لکھا شام کے بازار میں بنت رسول پر ایک ایسا وقت بھی گزرا پہلا جملہ رو کے فرماتے ہیں لوگ زینب کو راستہ نہیں دیتے لوگ سیدہ کو پہلا جملہ مکمل ہو گیا بعد رباز پہلا جملہ مکمل ہو گیا لوگ سیدہ کو راستہ نہیں دیتے تھے دوسرا جملہ تیسرے تھے بے ہوش ہو گیا دوسرا جملہ وہ میرا دل بڑا کڑدا ہے وہ اوکھا ہے تو معافی دے فرماتے ہیں آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے اور پیچھے والے دھکے مارتے آگے والے مخدوموں کو راستہ نہیں دیتے تھے
اور پیچھے والے دھکے مارتے تھے. تیسرے جملے تو بعد بے ہوش ہو گئے. فرماتے نے بازار شام میں محمد کی بیٹی گر پڑی. رسول کی بیٹی بازار شام میں گر پڑی. جب بی بی گری تو سجاد کو شمر نے مارنا شروع کیا اور کہتا جاتا تھا کہ پھپھی سے جلدی اٹھے, کہ پھپھی سے جلدی اٹھے, کہ پھپھی سے جلدی اٹھے. جدو تیسرے تازیانے نے خون دیا چھٹا, دیوار بازار شام تٹ گیا. حضرت سجاد نے پلٹ کر دیکھا اور فرماتے ہیں اماں جلدی اٹھیے, یہ مجھے مار دے گا. جدو جناب سجاد نے آکھا نا اماں چھیتی اٹھ, ایتھے بے ہوش ہوئے نے. اے لفظ آندے آندے مجتہد بے ہوش ہو گئے. فرماتے نے بی بی زینب کو اٹھنے میں دیر, زہرا کی لاڈلی کو اٹھنے میں. اور جدو ہوش آیا نا, ہوش تلیاں مل کے شاگرداں پوچھے حضور آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے, یہ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جب جناب سیدہ گری تو حضرت سجاد کو مارنا شروع کیا, اور پھر سجاد کہتے تھے اماں جلدی اٹھیے, تو بی بی کو اٹھنے میں دیر ہو گئی. فرماندن پھر آپ بے ہوش ہو گئے. فرما اگلا جملہ سنو تو بس رو لو. فرماندن بیٹوں میں سوچ رہا تھا جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لو. جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتا ہے, اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتا ہے. فرماندے نے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, اس لیے کہ جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آخری جملہ پتہ نہیں کون برداشت کرے. فرماندے نے چاند لمحے محمد کی لاڈلی اٹھنے کی کوشش میں اس طرح چل